خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے شریعت نام کی باب خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، جناب قبلہ رضا دودانی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، اور ہمارے نعت خواں حضرات میں محمود بھائی، محسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازش. بلکہ اگر اس سیگمنٹ کا آغاز محمود بھائی آج کی شب کی مناسبت سے وہ جو ایک درود تاج کا جو ایک منظوم انداز میں ایک ترجمہ کہہ لیجئے یا مفہوم کہہ لیجئے، ہاں منظوم ترجمہ، تو اگر آپ اس عنوان سے کلام سنا دیں پھر ہم بات کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، سبحان اللہ. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا دافع ہر وبا، دافع قحط و امراض و رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے. کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم و کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کے مہتاب ہیں، صدر بز میں بلندی و رفعت کے ہیں، راہ گزار ہدایت کے مہتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اما، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک تینت ہے وہ نیک اتبار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے ایاغ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. صاحب الجود والکرم، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی، ان کے خدمت گزاروں میں جبریل ہے، اور سواری براق حسین آپ کی، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا ہے قاب قوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے، اور دار السلام ان کا ہے، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. دنیا و آخرت
کا وسیلہ ہے وہ، رتبہ قاب قوسین ان کو ملا، دونوں ہی مشرقوں مغربوں کا وہ رب، حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا، جد امجد ہے حسنین کے اور ہر جن و انسان کے آقا مولا ہے وہ، باپ قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی گاہے سا ہے وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو بسط، احترام و محبت درود و سلام، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رضا داؤدانی صاحب، یہ جو آخری شعر پڑھا گیا ہے اس کلام کا، میں اس اپورچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر یہ سوال رکھ سکوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ ذرا اس کی فضیلت سے متعلق آج کی رات ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ شاعر ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک شعار بن جاتا ہے کسی قوم کا، کہ جس کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کے بارے میں مولا کا ایک جملہ ہے کہ اللہ اللہ فی بیت ربکم، کہ اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ ان تورے کا لم تناظروا، اگر تم نے اس کو ترک کر دیا تو تمہارا نشان بھی نہیں ملے گا۔ تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ایک بہت ہی اہمیت اس کی ہے، قبلے کے عنوان سے ایک سمبولک امپورٹنس ہے۔ خانہ کعبہ کی مسلمانوں کی شناخت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امت کے ساتھ تعلق ہے، تو امت کا اٹیچمنٹ اگر آپ غور کریں تو اس کے اظہار کے لیے، ایک محبت کے اظہار کے لیے، شفقت کے اظہار کے لیے، ایک اٹیچمنٹ کے اظہار کے لیے پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان لانے والوں تم بھی ان کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ امت کا اس حوالے سے جو فریضہ بنے گا وہ تو ایک اٹیچمنٹ کے حوالے سے ہے، مگر اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں، میں یہی کہنے لگا، پروردگار عالم نے جو کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ بھی درود مسلسل بھیج رہا ہے اور ملائکہ بھی مسلسل بھیج رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا جو معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر، مگر خود پروردگار عالم نے اپنے آپ کو اس حوالے سے پیش کر کے یہ سمجھایا ہے کہ سمجھو کہ تمہیں کس منزل اور مقام پر لے جایا جا رہا ہے، کہ وہ عبادت کہ جس کے اندر تم یقیناً اپنے حبیب کے اوپر اور ہمارے حبیب کے اوپر درود بھیج رہے ہو، تمہارے لیے تو وہ عبادت ہے، مگر ذرا دیکھو کہ یہ رحمت مسلسل ہم بھی نازل کیے جا رہے ہیں، اور ملائکہ بھی اس کو شرف سمجھتے ہیں کہ حبیب کی بارگاہ میں ان رحمتوں کو لے جائے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا یہ کہنا بنتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ قاری محسن صاحب کیا سنائیے گا؟ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔
آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ، رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہو ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وَمَا رَمَيْتَ کہے خدا، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وَمَا رَمَيْتَ کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا،
وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قبلہ مفتی صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ آج کی شب میں، تاکہ ہم یہ ذرا سیکھیں ہیں کہ یہ بحکم خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار، جو روز محشر شفاعت کی صورت میں بھی، جس طرح اس کے بھی کلام میں ایک شعر آیا، لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کی ہی طرف راغب کرے کہ زیادہ اچھا انسان بننا ہے، نہ کہ یہ کہ جناب چونکہ وہ اختیار میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پھر تو کچھ بھی چلے گا، بس صحیح ہے ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ بیلنس کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں معراج اور محشر دونوں کا آپ نے اکٹھا ذکر کر دیا، تو وہ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ شب معراج راج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود لائیں تو یہ دو سرا، دوسرا جس کو ملا کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ دو سرا مل کے بھی کوئی دوسرا ایسا نہیں لا سکتا جس کو یہ کوشک عرش و دنا ملا ہو، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کی شان تو سبحان اللہ، اور حضور کا اختیار بھی سبحان اللہ۔ وہ جو انہوں نے آخری بات کی، وہ حضرت قتادہ کا واقعہ جو ہے، وہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے نکل گیا تھا تو ہاتھ پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر یا غزوہ احد کا واقعہ، دونوں طرح کی روایت ملتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کے جب رکھا تھا تو اس کے بعد آگے یہ بیان بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میری اصل آنکھ تھی اس سے بھی زیادہ مجھے اس آنکھ سے روشنی نظر آتی تھی، اس سے دیکھتے تھے۔ وہ سرکار علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت۔ وہ حضور نے کسی کو کھجور کی ٹہنی جو ہے پکڑا دی تو وہ کھجور کی ٹہنی جو ہے وہ تلوار کا کام کر رہی، کسی کو کھجور کی ٹہنی پکڑا دی تو وہ شعائیں اس سے نکل رہی، وہ رات کی روشنی کا کام اس کو دے رہی۔ تو اختیار تو ان کا خیر سبحان اللہ، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اختیار تو ٹھیک ہے اللہ نے انہیں دیا ہے، اور انہوں نے یہ فرما بھی رکھا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ شفاعت بھی حق ہے، اس پہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شفاعت کے سہارے ہم برے کام کرنے شروع کر دیں کہ بس شفاعت مجھے کرنی ہے، ہم حضور کی امت ہیں، حضور تو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور جان عالم علیہ السلام جنہیں یہ اختیار دیا گیا ہے شفاعت کا، جنہوں نے شفاعت کروانی ہے، جو شفیع المذنبین ہیں، ان کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ شفیع المذنبین ہو کر ان کا طرز عمل کیا ہے؟ کہ حدیث کے اندر کیا بیان ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام بعض اوقات خوف خدا سے اس طرح روتے تھے کہ آپ کے مبارک سینے سے آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی، دیگچی ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے، بعض اوقات آواز ایسی آتی تھی۔ تو وہ سرکار علیہ السلام جو شفیع المذنبین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الکل ہیں، سب کے سردار سید عالم اللہ نے انہیں بنا کر بھیجا ہے، جان عالم ہیں، حبیب خدا ہیں، لیکن خوف خدا کا مظاہرہ اللہ کی عبادت میں تو شفاعت کا امیدوار ہوں، وہ تو کرنے والے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا رویہ کیا ہے کہ اللہ سے خوف اور خشیت کیسا ہو، اور بندہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کا خوف ملوز رکھے اور جو اللہ نے فرمایا ہے وہ کرنا ہے۔ اور دوسرا میں ایک پہلو اور بھی کہتا ہوں کہ ہم ایسے کیوں بنتے ہیں کہ ہم کہیں گے ہم ایسے ہوں، بس گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کے محبوب ہمیں آ کر کہہ رہے ہوں کہ یہ گناہ گار ہے یا اللہ اس کو بخش دے۔ ہم ایسے کیوں نہیں بننے کی کوشش کرتے کہ جب ہم بروز محشر جائیں تو اللہ کے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہمیں دیکھ کر، اللہ کے محبوب کا سر اقدس جو ہے وہ اور بلند ہو جائے، پہلے ہی بلند ہے، اللہ نے انہیں شان عطا کی ہے، وہ ہمیں دیکھ کر اللہ کے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی اور ان کا سر اور بلند ہو جائے گا، یہ دیکھو یہ ہے میرے غلام، یہ میرے غلام ہے۔ دیگر امتوں کے سامنے، دیگر انبیاء کے سامنے ہمیں دیکھ کر سرکار علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ آ جائے۔ جیسے انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے کہتا ہے میں ایسے کام کروں کہ ان کا سر فخر سے بلند کریں، پراؤڈ فیل کریں۔ وہی بات ہے، بس میں لفظ فخر سے بچنا چاہ رہا تھا اسی لیے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، کہ وہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن افات فخریہ نہیں کہتا۔ تو اللہ کے محبوب نے چونکہ خود وہ کہہ رکھا تو صرف میں لفظ فخر سے بچتے ہوئے اس کو احتیاط کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تو لیکن بات محاورتاً وہی ہے کہ ان کا سر اقدس جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر بلند ہو، ایسے بنے اللہ کے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اگر اللہ کے محبوب کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں، ان کے مبارک دل میں خوشی داخل ہو ہماری وجہ سے، تو ہماری معراج تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی آنکھیں، یہ معراج کا پیغام ہے، شب معراج کا پیغام آج کا، کہ اللہ ہمارے عمل ایسے ہو جائیں کہ اللہ کے محبوب کے مبارک قلب میں ہماری وجہ سے خوشی داخل ہو، اللہ کے محبوب کے مبارک چہرے پہ ہمیں دیکھ کے مسکراہٹ آ جائے، اللہ کے محبوب کا پیارا چہرہ، وہ کھلا ہوا چہرہ ہمیں دیکھ کے اور کھل جائے، اور وہ ان کی مبارک آنکھوں میں جو چمک تو ویسے ہی ہے سبحان اللہ، ہمیں دیکھ کر
اگر ایک خاص قسم کی چمک آ جائے تو اصل ہمارے وارے نیارے تو یہی ہیں. صحیح بات. وارے نیارے جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی ہیں, لیکن یہ وارے نیارے اصل تو یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب کے دین کی خدمت کریں, اللہ کے محبوب کی جو امت ہے اس امت کا خیال رکھیں اور اس امت کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, اور اپنے تمام معاملات کے اندر حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں دونوں کو بیلنس انداز میں ادا کریں. نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنی ہے نہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنی ہے. قبلہ داؤد صاحب بس یہ ٹورڈز دی اینڈ وہ جو ہم دنیاوی طور پہ میں اپنے سے سمجھنے کے لیے کہ ہم کہتے ہیں نا بڑی کوئی محنت کی ہو یا کوئی کمی کوتاہی بھی رہ گئی ہو, لیکن ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے نے نا تھمز اپ کر دیا, تو کہتے ہیں وہ پھر وصول ہو گیا سارا. تو ایک زاویہ مطلب یہ بھی ہے نا جو کہا کہ یعنی یہ اس زاویے سے کیوں نہ دیکھا جائے کہ اتنا اچھا پرفارم کرنا ہے کہ سرکار تو عالم خوش ہو جائیں. یعنی ایک زاویہ یہ بھی ہے نا کہ اس لیے بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی کہ اقبال نے تو غنی ازہر دو عالم من فقیر روزے محشر آئے من پذیر کہ یہ نہ ہو کہ بس وہ ایک معاملہ عجیب امبیرسنگ سی سچویشن ہو جائے روزے محشر. یعنی یہ تو طے ہے نا کہ ہم اگر اپنی پوری کوشش بھی کر لیں تو بھی جو شاہ نشان ہے وہ کام وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب اس کے بعد انسان کو بس اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے تو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچائے, پھر بھی اس کے بعد بندہ بشر ہے, کہیں نہ کہیں غلطیاں کوتاہی تو ہو جاتی ہے, کبھی کبھی انسان پھسل بھی جاتا ہے, جان بوجھ کر بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال توبہ کر کے وہ صراط مستقیم پر واپس آئے, اپنے سفر کو آگے بڑھائے, تو پھر اس کے بعد یقیناً پروردگار عالم کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اسے معاف نہ کرے, اور پیغمبر اکرم کی شفاعت سے بعید ہے کہ وہ اس کا ہاتھ نہ تھامے. یقیناً یہ تمام تر چیزیں اعتدال کے ساتھ. اسی لیے عالم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جو مکمل طور پر اپنے علم کا اس طرح سے مظاہرہ کرے, یہ مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر, کہ نہ وہ لوگوں کو مایوس کر دے اور نہ لوگوں کو جسور بنا دے. نہ ایسا ہو کہ جسارت کی طرف وہ چلے جائیں کہ جناب ٹھیک ہے معاملہ تو ایسا ہے کہ کچھ بھی نہ کرے تو بخشے جائیں گے, اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ بیچارہ بالکل مایوس ہو جائے کہ میں کچھ بھی کر لوں کچھ نہیں ہونا. درمیان کا ایک معاملہ ہو, جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت ایلیکوینٹلی اس کو ایکسپلین کیا, ایلوبریٹ کیا. قرآن مجید کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم یہی ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اپنے نفسوں کے اوپر اسراف کیا ہے, مگر لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنے رب کے اپنے خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کے لیے تیار ہے, مگر طے یہ کرو کہ تم معاف کروانا چاہتے ہو یا نہیں. یعنی اگر ایک انسان تیار ہو جائے نا تو پروردگار عالم تو اتنا کریم ہے کہ کبھی آنسوؤں پر ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے, کبھی ایک ندامت کے سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم اگر ہاتھ اٹھا دیں کسی کے لیے تو یقیناً پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان اس طرح سے جائے کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم کہہ سکے کہ اے مالک یہ ہمارا ماننے والا ہماری امت میں, مالک اس نے اپنی سے کوشش کی ہے, اب جو کمی رہ گئی ہے تو اسے اپنے پاس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. نشریات ہماری جاری ہے ناظرین, یہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. شب ہے خلق میں